کہ غریب نواز کرامت دکھائے اور لوگوں نے کلمہ پڑھائے. آپ نے کرامت دکھایا، لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن میدان کربلا میں چوٹی والا کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر والے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اذان پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں. پھر ہم میرے آقا حسین کرامت نہیں دکھا رہے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ کرامت اسلام پھیلانے کے لیے دکھائی جاتی ہے. اس سے کام اسلام بچانے کی ضرورت نہیں جاتی ہے. وہاں اسلام بچانا تھا، اس لیے میرے آقا حسین نے استقامت اختیار کیا. یہاں اسلام پھیلانا تھا، اس لیے غریب نواز نے کرامت دکھایا. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بات سب سے اہم بات، اگر اس وقت میرے آقا حسین کرامت دکھا دیتے اور پانی بنا لیتے تو کیا ہوگا؟ امام حسین کی تمام کرامتوں میں سے ایک کرامت دوڑے کا ہے، ایک کرامت دوڑے کا ہو جاتا ہے. میرے رسول کے تعلق کے میدان میں گنڈے نے مچھر مارے، میرے آقا پر اشارہ کر دیتے تو کنکر پلٹ کر منہ میں لگ جاتے، کیونکہ جس کے اشارے میں اتنا کم ہو کہ صبح وقت مت چلے جائے، شام میں ٹکڑے ہو جائے، میرے نبی اگر اشارہ کر دیتے تو کنکریاں پلٹ کر منہ میں لگ جاتی. لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا. اگر میرے نبی ایسا کر دیتے تو رسول پاک کے معجزوں میں سے معجزے کا اضافہ ہو جاتا. یہاں امام حسین نے پانی اس لیے بنا جیسے کرامت نہیں دکھائی. یہاں اگر میں نے پانی بنا لیا، کرامت دکھا دیا تو آج میں پانی بنا کرتا ہوں یہ پہاڑ ہے کیا ہے. لیکن امام حسین کی نظر قیامت تک کے لیے بھی قیامت تک کے لیے مشاہدہ کر رہے تھے کیا کہ اگر دنیا میں کہیں دوسرا ایسا موقع آ گیا، دوسرا ایسا موقع آ گیا خاطر کی بیعت کا موقع آئے گا تو لوگوں نے ہمارے حسین نہیں ہوں، لوگوں نے ہمارے حسین نہیں ہوں. آج اگر میں نے پانی بنا لیا تو اس سارے میں توجہ آ گیا ہوگا. لوگ کہیں گے یار ہمیں کوئی حسین نہیں ہوئے کی کرامت دکھائے، ہم نے کوئی ایسی حسین نہیں جو ایسی کرامت دکھائے. میرے آقا حسین نے سب کی زندگی میں بتا دیا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اگر تم نے کوئی حسین نہیں تو کیا ہوا؟ بلانے حسین سے قیامت تک نہیں ہوگا. میرے آقا حسین کو پانی بند ہے، میرے آقا حسین نے پانی کو نہیں ہلایا. میں نے مسلسل آپ کو بتا دیا امام علیہ السلام نے پانی نہیں ہلایا، سب دیا. اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو جب اس زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما دیا. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ پر پانی بند ہے. 3 دن بعد کا گزر گیا، 9 حرم کا دن گزار کر کے 9 حرم کا دن ہے اور 9 حرم جو ہر رکاوٹ ہے. میرے آقا حسین شمشیر لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ادھر کو سوچ بڑھتا ہوا سیدہ زینب نے کہا بڑے حیران ایسا لگتا ہے جی ہمارے ہونا چاہتے ہیں. آپ نے حضرت عباس کو پہنچایا، کیا کر کے دیکھو، جا کر کے آپ نے پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے کہا یقین کے ہاتھ میں ہاتھ سے یا بردار کے لیے تیار ہو جائے. حضرت عباس کا لے کر آئے، انہوں نے بتایا میرے آقا حسین فرماتے ہیں جب یزیدیوں سے پہلے آج رات کی ہمیں مدد نہیں چاہیے. آج رات ہم دل کھول کر کے عبادت کریں گے، آج کی رات ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. کیا امام حسین اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا امام حسین اس سے پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ آخر امام حسین نے کہا کہ مدد مانگی کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نماز میں قرآن سے حسین کو قبول محبت ہے. ایک رات کی مدد 9 حرم پر سورج غروب ہو گیا، میرا پڑ گیا، میرے امام ہیں. اپنے ساتھیوں کو جمع فرماتے ہیں اور ارشاد کرواتے ہیں میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں یہاں تک تم نے ہمارا ساتھ دیا، تمہارا شکریہ. اے میرے ساتھیوں بات سمجھ نہ گئی، یہ تمہارے نہیں ہمارے خون کے چاہتے ہیں، یہ تمہارے دشمن نہیں ہمارے دشمن ہیں. تم سب کو میں خوشی خوشی عبادت کرتا ہوں. چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، میرے طرف سے آتا نہیں ہے. میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا لیکن جب
کوئی اپنی جگہ سے گرنے کو تیار نہیں. یہ امام صحابہ کرنے والے لوگ ہیں. میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں شراب بھول کر دو, روشنی بھول کر دو, ہو سکتا ہے نظر سے نظر میں لگی ہے. میں ان کو دیکھ رہا ہوں یا مجھے دیکھ رہے ہیں شرما امام کی وجہ سے نہ جانا جانا. شراب بھول کر دیا گیا زندگی کے اندر. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اندھیرے میں چلے جاؤ, جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, اجازت ہے نہیں چلتے. کافی دیر کے بعد جب چراغ روشن کیا تو کوئی ایک بھی امام حسین کا جانبدار کوئی آپ کے جانبداروں میں سے مسلم ابن عبداللہ سے کھڑے ہو گئے, دیگر جانبدار کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حسین ہم آپ کو دشمنوں کے لڑکے میں چھوڑ کر چلے گئے تو تمہارے نام جان کو ہم کیا جواب دیں گے. ہمارے نام سے دشمنوں کے دن چھوڑ کر کے تم چلے گئے اور حسین ہم کیا جواب دیں گے. میرے آقا حسین فرماتے جاؤ, جانا تمہارا کام ہے, نانا سبحانہ میرا کام ہے. جاؤ میں جانتے ہیں تم چلے جاؤ, لیکن لوگ کہنے آقا حسین ہمیں بار بار قتل کیا جائے, بار بار کرنا کیا جائے, حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ کو چلا کر رات کر دیا جائے. پھر بھی آقا حسین جب تک ہمارے جسم خون بنانے کا لڑ آتی ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, اگر امام نہیں تھے کہ آپ کے مختلف آپ کے کھانے بعد جان دینا سمجھا کر رہے ہیں مگر آپ کا ساتھ چھوڑنا دوبارہ نہیں کر رہے ہیں. اور آپ مختلف امام پڑھائیں گے, وہی امام کبھی ہے نماز پڑھنے کے بعد باہر کرنے کے بعد وہی مختلف اپنے امام کی کمی تلاش کرتے ہیں, وہی مختلف اپنے امام کی کمنا نکالتے ہیں. اگر کوئی مختلف ہے تو حضرت حسن سے سبق لو, اگر کوئی امام ہے تو امام حسین سے سبق لو. یہاں کا حال یہ ہے کہ اگر ووٹ کی بات ہو گئی تو امام کے پیچھے نمازی کا جائز ہو جاتی ہے. پہلے ایک بار سمجھو دیکھو کہ امام کے پیچھے نماز ناجائز ہوتی ہے. بات سنیت کا سوال ہے اور دیکھو حامیوں کی ابتدا ہے کیا نہیں سنیت ہے, یہ سنا سنیت ہے. اور حق بات کہنے میں حق بجانی تھا. اے لوگوں کو اپنے گھر کو نہ بچا لگا ہو, وہ گھر کو کیا بچائے گا. یہ امام نے گھر کو بھی بچایا ہے, گھر کو بھی بچایا ہے, انسان کو بھی بچایا ہے, مسلمان کو بھی بچایا ہے. اگر حسین ہو تو امام حسین کے مسلمان نماز کرو, امام حسین کو جگہ اور بہتر بتاؤ. حسین کے سامنے میں جان دے سکتا ہوں مگر آپ کا کام نہیں چھوڑ سکتا ہوں, آپ کا کام نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ہوا نہیں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. پوری رات 9 محرم کا دن گزار کر دس میام ہے. میرے امام رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نمازیں نفل پڑھ رہے ہیں. کاش اگر تم نے پانی کی برابر پڑھی ہوگی یا اسلام کی پانی کو پڑھا ہوگا تو کب محرم حرام کو آپ لگتا نہیں سے نہ گزارتے. جب محرم حرام کی طرح سے آپ نمازیں چھوڑ کر کے نہ بھرتے, جب محرم کی رات میں آپ شاہراہ پر ہمارا لوگوں کی طرح نہ بھولتے, اور یہ دس محرم کی رات میں آپ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیتے اور کہتے مولا حسین کے سجدے میں میرے سجدے کو قبول کر لو, حسین کے سجدے میں حسین کے سجدے کے سجدے میں میری باتوں کو پسند کرے. اور تیرے آقا حسین نے آپ کیا پوری رات عبادت کیا ہے, پوری رات قرآن کی تلاوت کیا ہے. کبھی جانے میں لگے سامنے یہ تاریخ پڑ رہا ہے, یہ کربلا کا سبق ہے, یہ کربلا کی تاریخ ہے. رات کا پچھلا پہر ہے, پورے بیوی اپنے اپنے دنوں میں ہیں. پہلا لگا ہے نظر قرآن پر, انہوں نے علی مقام اپنے نوجوان دے دے علی اکبر سے فرماتے بیٹا رات کا پچھلا پہر ہے, یا کبھی میدانی کاغذات کا جائزہ لے لو. علی اکبر میدانی کاغذات گئے, دیکھا پہلا لگا ہوا ہے ہندوؤں کا, سارے لوگ سو رہے ہیں لیکن یہ پورا دوست خاتون ہے, ایک خاتون ہے, نظام میں پورا بدن ختم ہوا ہے اور اس میں جانے کا بنا ہے. سن کر اپنے سامنے رکھ رہے ہیں, سن کر کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھنے کے بعد علی اکبر واپس آئے. انہوں نے علی اکبر شاد فرماتے ہیں کہ شہزادے کو نے کیا دیکھا,
میں نے حسین پر پہلا کیوں کرایا ہے
والوں کو جہنم میں جانے کے لیے انہوں نے توبہ کیا اور ایمان والے مقام کے ہم ساتھیوں میں شامل ہو گیا. پہلے خود تھا اور حضرت خود ہو گئے. آپ نے فرمایا تیرے معنی میرا نام ہو رکھا ہے، ان کا مانا ہے آزاد، تو یہاں بھی آزاد جمع ہو گیا. نوجوانی کا عالم ہے اور شادی کے 15 دن ہوئے، شادی کے 15 دن ہوئے تو ماں نے کہا میرے لال امام حسین کو وقت آ رہا ہے، امام حسین کو وقت آ گیا ہے. میرے لال میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن میرے لال شادی مت دیکھو، امام حسین کے نام سے قربان ہو جاؤ، بولا تم نے اپنی ماں کے سارے حقوق ادا کریں گے. اور یہ چیزوں کو بتا دوں گی کہ صرف میدان میں ہاتھ کی تلوار نہیں چلاتے ہیں. ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کو جگہ دلایا. نوجوان بیٹے نے جب یہ دیکھا ماں نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میرے دین کا آتا ہے، میری زندگی کا سہارا ہے، لیکن آج حسین سے وقت آ رہا ہے. میں جانے دربار میں چلا گیا اور اپنی جان سے لگنا حسین کو دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے جا کے کہا میری شریک کے زندگی شادی کے تقریباً 15 دن ہو رہے ہیں، تم میری شریک کا خیال کرو. اپنے گھر سے ماں باپ کو میری محبت سے چھوڑا، لیکن انسانی محبتوں میں قرآن میں محبت حاضر ہے. میں میدان کا بتا کے جا رہا ہوں کہ اپنی اجازت دے رہی ہو تو شریک کے زندگی میں کہا کہ اگر 7 سال رونے کی اجازت ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسے تلوار چلاتی. میں آپ کو نہیں جا سکتی ہوں، لیکن میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اجازت مار دیا، بیچ میں لیا، میدان میں اتر گئے، تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، موت کے ہاتھ میں نہیں لوٹا رہے ہیں. مجھے تاریخ کے اندر کہا ہے تقریباً 40 دشمنوں کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا. 40 دشمنوں کو ہاتھ میں چلا کر آپ نے جانوں سے حضرت موت کروا دیا. آپ نے جانوں سے حضرت موت کروا دیا. حتیٰ کہ جب تک امام حسین کا ایک بھی جانسار باقی رہا تب تک اہل بیت اطہار سے کسی ایک چھت پر کوئی ہاتھ آ جائے یہ کسی کو بتایا نہیں. انہوں نے جو حالات زیادہ پسند کر دیا اور 72 ریت میں سے جب تک ایک بھی باقی رہا اہل بیت اطہار میں سے کسی کو میدان کربلا جانے کی ضرورت نہ پیش آئی. جب ایسے باقی رہے وہ جانسار قربان ہو گئے تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے دلاسے اکبر امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم ہیں. سبحان اللہ، حضرت قاسم ہیں. 10 بجتا کھڑے میرے امام نشان فرماتے قاسم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاتھ